میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آج بہت سے علماء فقیر کی گفتگو کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا النظر الی العلماء والقرآن عبادۃ کالنظر الی الکعبہ۔ قرآن اور علماء کو دیکھنا یہ ایسی عبادت ہے جیسی کہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، اور کعبہ کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ النظر الی البیت افضل من عبادت الصائم القائم الدائم المجاہد فی سبیل اللہ۔ ایک آدمی ساری زندگی دن کو روزہ رکھتا ہے، کافروں کے ساتھ جہاد کرتا ہے، جب رات آتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرتا ہے۔ اس کی ساری زندگی کی عبادت کا ثمرہ ایک طرف ہے اور کعبہ کو ایک نظر دیکھ لینا ایک طرف۔ من صلی خلف عالم من العلماء فکأنما صلی خلف نبی من الانبیاء۔ جس نے کسی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسا ہے جیسے اس نے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ بہرحال میں ان حضرات کی تشریف آوری وہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے پتہ نہیں آپ کیسی تقریریں پسند کرتے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسی تقریریں سنیں گے یا میں کیسی تقریر کرتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں۔ بہرحال حضرت علامہ مولانا حافظ محمد یعقوب صاحب ہمارے ہم سبق ہیں، ہم اکٹھے پڑھا کرتے تھے۔ میری عمر ہے 78 سال، میں 3 بچوں کا باپ تھا جب میں نے یہ علم پڑھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے میں نے ایف اے کیا ہے، ایف اے کرنے کے بعد اس طرف آیا ہوں۔ 52 سال ہو گئے مجھے واز کرتے ہیں۔ امریکہ 2 دفعہ گیا ہوں، انگلینڈ 7-8 مرتبہ گیا ہوں، ناروے گیا ہوں، سویڈن گیا ہوں، مصر گیا ہوں، شام گیا ہوں، ترکی گیا ہوں، انڈیا گیا ہوں، بہت سے ملکوں میں۔ اب میرے دل میں یہ حسرت نہیں رہی کہ میں نے دنیا نہیں دیکھی۔ تو بہرحال جو ٹوٹی پھوٹی گفتگو کروں آپ قبول فرما لیں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا مہمان ہوں۔ جو مضمون بیان کرنا ہے، کیونکہ ربیع الاول گزر چکا ہے اور ربیع الثانی گزر رہا ہے، اس لیے جو مضمون بیان کرنا ہے وہ ہے غوث الورا مظہر صفات مصطفیٰ۔ نبی کریم کی بھی شان ہوگی اور حضور غوث اعظم کی بھی شان ہوگی، اس لیے بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہیں، اور غوث کے معنی ہے فریاد رس۔ فریاد رس میں 2 چیزیں ہیں، کسی کی فریاد کو سننا اور اس کی تکلیف کو دور کر دینا۔ ہمارے مخالفین کہتے ہیں غوث صرف اللہ ہے، اس کے سوا کسی کو غوث نہیں کہنا چاہیے۔ تو میں پہلے اس اعتراض کا جواب دے دوں۔ دنیا میں اب تک جتنی علماء متقدمین نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں وہ 380 کتابیں ہیں، ان میں سے 26 کتابیں الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے صحیح ابن خزیمہ،
اس کی چوتھی جلد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بہت سے جانور بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اس کا نام ہی رکھ دیا گیا عام الرمادہ، تباہی اور بربادی کا سال۔ حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا مصر میں، وہاں کے گورنر تھے عامر بن العاص، ان کو خط لکھا کہ یہ خط ہے بندہ خدا عمر بن خطاب کی طرف سے بندہ خدا عامر بن العاص کی طرف۔ اے عامر بن العاص، جبکہ تو اور تیرے ملک والے رات کو سیر ہو کر سوتے ہیں، کیا تجھے علم ہے کہ میں اور میرے ملک والے رات کو بھوکے سوتے ہیں؟ پھر یہ لفظ بار بار لکھا، فَيَا غَوْسَاهُ فَيَا غَوْسَاهُ فَيَا غَوْسَاهُ، ارے میری فریاد کو پہنچو، ارے میری فریاد کو پہنچو، ارے میری فریاد کو پہنچو۔ یہ خط جب مصر پہنچا، عمر بن العاص نے اس خط کو پڑھا اور جواب لکھا، یا امیر المومنین، میں نے آپ کا خط پڑھا ہے اور آپ کے حالات سے آگاہی حاصل ہوئی، میں بار بار آپ کی خدمت میں غلہ بھیجنے کے لیے تیار ہوں، اور ایک ایسا غلے کا قافلہ بھیج رہا ہوں جس کا پہلا اونٹ مدینے پہنچ جائے گا اور آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں پھر آپ نے ایسا ہی قافلہ ترتیب دیا، حضرت فاروق اعظم کے پاس وہ غلہ آیا، آپ نے تقسیم کر دیا، فرمایا جس بوری میں غلہ ہے اس کپڑے سے لحاف بناؤ، اونٹ کو ذبح کر کے گوشت کھاؤ، چربی کو بطور گھی استعمال کرو۔ اس طرح یہ قحط دور ہوا۔ اب حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، فَيَا غَوْسَاهُ، اے عمر بن العاص میری فریاد کو پہنچو۔ معلوم ہوا فاروق اعظم کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کے بعض بندے اللہ کی عطا سے فریاد رسی کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ سنیوں بریلویوں، ناز کرو اپنے عقیدے پر، ہمارا عقیدہ کوئی 14ویں صدی کی گھڑی ہوئی توحید نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو فاروق اعظم کا عقیدہ ہے۔ معلوم ہوا اللہ کی بعد مخلوق کو بھی غوث یعنی فریاد رس کہہ سکتے ہیں۔ اچھا اب ذرا غور کرنا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز، حضور اپنے زمانے میں خود اس عہدے پر فائز تھے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا، صدیق اکبر کو یہ مقام ملا، بعد میں فاروق اعظم کو مقام ملا، بعد میں عثمان غنی کو یہ مقام ملا، بعد میں حیدر کرار کو یہ مقام ملا، بعد میں امام حسن کو ملا، بعد میں امام حسین کو ملا، اس کے بعد امام زین العابدین کو، پھر ائمہ اہل بیت کو ملا، اور چلتے چلتے یہ مقام حضور غوث اعظم تک پہنچا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کل ولی علی قدم نبی وانا علی قدم جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور میں اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں۔ کیا مطلب؟ جو صفات اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں وہ صفات اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ اب میں اس کی تفصیل پیش کروں گا، آپ سنتے جائیے، گنتے جائیے، بیان میں کرتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ بات مرکزی نقطہ ذہن میں رکھیے
کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی صفات کے مظہر ہیں، اس کا ترجمہ کسی نے کیا، فرماتے ہیں کیا کہوں کیا بات میرے غوث جیلانی میں ہے، ہر ادائے ہاشمی اس پیر لاسانی میں ہے، مانگنا ہے مانگ لے تو غوث کے دربار سے، کیونکہ کملی والے کا خزانہ دست جیلانی میں ہے۔ اب اس کی تشریح شروع کرتا ہوں، ذرا غور فرمائیے۔ پہلی حدیث جو بیان کرنے لگا ہوں یہ مشکاہ شریف میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمرانی، اور آپ مرانی، اور آپ مرانی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے۔ معلوم ہوا حضور کے سارے صحابہ جنتی، سب بولو حضور کے سارے صحابہ، سب بولو حضور کے سارے صحابہ۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ بندہ مومن جو دنیا کی زندگی میں، حضور کی دنیاوی زندگی میں زیارت کرے اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے، وہ نبی کریم کا صحابی بن جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کنڈیشن لگائی، شرط لگائی ہے کہ جو نبی کا دیدار کرے بالغ حالت میں، اگر نابالغ حالت میں زیارت کرے تو وہ صحابی نہیں۔ محققین علماء کا قول ہے کہ ایک دن کا بچہ بھی نبی کی زیارت کر لے تو وہ بھی صحابی بن جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے نبی کریم کی خصوصیت یہ ہے کہ اور نبیوں میں سے کسی نبی کا کوئی صحابی نبی نہیں ہے، ہمارے نبی کریم وہ ہیں کہ ان کے بعض صحابہ نبی بھی ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے ہیں، میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں؟ بولو نبی۔ وہ دنیا میں 33 سال کی عمر گزار کر آسمانوں پر چلے گئے ہیں۔ علماء نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ہر جنتی کی عمر ہمیشہ 33 سال رہے گی، جتنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ 33 سال کی عمر گزار کر وہ آسمانوں پر چلے گئے ہیں اور اب بھی وہاں زندہ ہیں۔ اور معراج کی رات حضور کی بارگاہ میں جب مسجد اقصی میں آئے تو اس وقت بھی دنیاوی زندگی میں تھے۔ بولو انہوں نے حضور کا دیدار کیا یا نہیں؟ صلی حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں صلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی خلفہ کا کل نبی بعثہ اللہ، ہر وہ نبی جو دنیا میں مبعوث ہوا اس نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ مرتبے انبیاء کے بڑے، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی جلد 2 میں لکھا کہ اس سے ثابت ہوا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کریم کے صحابی ہیں، اور یہ قول کرنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہیں جن کو جاگتے ہوئے 75 مرتبہ نبی کریم کا دیدار ہوا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 70 نہیں، 72 نہیں، 75 مرتبہ، 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ جس طرح کو قرآن کا حافظ ہوتا ہے نا، 2 لاکھ حدیثیں ان کو زبان نہیں یاد۔ تو معلوم ہوا ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں نبی بھی بولو شامل ہے۔ اچھا، صحابہ وہ جنہیں ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ بالکل یہی الفاظ حضور غوث اعظم کے طوبیٰ لمرانی، اور آپ مرانی، اور آپ مرانی۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنت، میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنت۔ آئیے اس کے لیے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، مولوی اشرف علی تھانوی، ان کی کتاب ہے الحفاظات الیومیہ، 12 جلدوں میں کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معتقد تھا، متوسل تھا، مرید تھا، اس کے ذمہ ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ آپ کے کپڑے دھویا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، قانون قدرت کے مطابق اس کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نکیر عین آئے، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے چپ سادھ لی، کوئی ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پوچھا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ من نبیوں کا، پھر چپ سادھ لی۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ عجیب بندہ آ گیا ہے، ہمارے سوال کا جواب ہی نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا اس سے پوچھو یہ کسی کو جانتا بھی ہے یا نہیں۔ اے قبر میں 9 وارث بتا دوں کسی کو جانتا ہے؟ تو پنجابی کے شاعر نے اس کا ترجمہ کیا، او کہے مینوں خبر نہ کوئی، تے میں ہاں مسکین نما، غوث العظم دا میں دھوبی، تے اسے نو بس جانا۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ حضور غوث اعظم کے کپڑے دھویا کرتا تھا، اور میں کچھ نہیں جانتا۔ اب وہ پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ یہ کہتا ہے میں غوث اعظم کپڑے دھویا کرتا۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہتا ہے میں غوث اعظم کپڑے دھویا کرتا۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا نبی کون ہے؟ یہ کہتا ہے میں غوث اعظم کپڑے دھویا کرتا۔ یہ جواب سوالوں کے مطابق صحیح نہیں، لیکن مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ نام لیا جد پیر سچے دا، نام لیا جد پیر سچے دا، تے آئیاں غیب آوازاں، او بخش دیتا اس بندے تائیں، اساں باج حساب کتاباں۔
اگلی حدیث، یہ حدیث بھی مشکات میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا اور صحابہ سے پوچھا جانتے ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی گئی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس میں جنتیوں کے نام ہیں اور آخر میں میزان لگا دیا گیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ بالکل یہی مفہوم غوث اعظم نے فرمایا اوتیت سجلا مد البصر فیہ اسماء و اصحابی و مریدی الی یوم القیامت۔ اللہ نے مجھے اتنا وسیع رجسٹر دیا جو حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، اور اس میں میرے تا قیامت مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور جن جن کے نام لکھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ آگے چلیے تیسری حدیث، تفسیر مدارک اٹھا کر دیکھی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین مدینہ نے تہمت لگائی تو نبی کریم نے مجلس مشاورت طلب فرمائے جس میں حضرت فاروق اعظم عثمان غنی حیدر قرار بھی۔ حضور نے فرمایا عمر اس تہمت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو یہ جانتا ہوں ان اللہ سمک من وقوع الذباب علی جلدک لأنہ یقع علی النجاست۔ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھنے سے منع کر دیا ہے اس لیے کہ وہ نجاست پر بیٹھتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ آپ کے جسم پر نجاست آلود مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ کیسے یہ گوارا کرے گا آپ کے نگاہ میں ایسی عورت جو پاک دامنہ نہ ہو؟ حضور نے فرمایا بیٹھ جائے۔ معلوم ہوا حضور کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ بولو حضور کے جسم پر مکھی، ساری مکھیاں دوزخی ہیں، ایک مکھی جنتی ہے۔ یہ مکھیاں جہنم میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، جو جہنم میں داخل ہو جائیں گے جب ان کے جسم آگ سے جل جائیں گے تو ان کے زخموں پر یہ مکھیاں بیٹھ کر ان کو اور بھی تکلیف دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بارگاہ میں شہد کی مکھی کو بلایا، تم شہد تیار کرتی ہو لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، کسی پھول کا رس بکبکا ہوتا ہے، کسی کا میٹھا ہوتا ہے، کسی کا کڑوا ہوتا ہے اور شہد سارا میٹھا ہوتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں وہاں سے لے کر اپنے چھتے تک آپ پر درود پڑتی آتی ہیں جس کی وجہ سے سارا شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو شہد کی مکھی جو ہے یہ جنتی۔ اچھا بھئی، ساری دنیا میں قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوں، ہر انسان کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے، بلکہ خدا کا بھی ذاتی نام ایک ہی ہے، اور ہمارے نبی کریم کے دو ذاتی نام ہیں۔ آسمانوں میں حضور کا نام ہے احمد اور زمینوں میں حضور کا نام ہے محمد، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ احمد اور لفظ محمد کے اوپر یا نیچے کوئی نقطہ کیوں؟ اگر نقطہ ہوتا تو نقطہ ہوتا ہے مکھی کے سر کی طرح، مکھی بیٹھتی ہے گندگی پر۔ اللہ نے حضور کے نام کے اوپر یا نیچے کوئی نقطہ رکھا ہی نہیں ہے، نہ نقطہ ہوگا، نہ مکھی کا خیال آئے گا، نہ گندگی کا تصور پیدا ہوگا۔ میں تجھ
کو یہ نکتہ بتاؤں، نام پر کوئی نکتہ نہیں ہے، نام پر بوجھ نکتے کا آئے، یہ بھی حق کو گوارا نہیں ہے، نام پر بوجھ نکتے کا آئے، یہ بھی حق کو گوارا نہیں ہے۔ لاہور میں قدیم زمانے میں عالم دین ہوئے ہیں مفتی غلام سرور رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کتاب لکھی گلدستہ کرامت، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر بھی مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ تیسری دلیل، مسئلہ یاد رکھیے، نبی کریم نے فرمایا جو فوت ہو جائے اس کو جلد دفن کر دو، اگر وہ نیک ہے تو جو قبر میں نعمتیں ملنے والی ہیں ان نعمتوں تک اس کو جلدی پہنچا دو، اگر وہ گناہگار ہے تو اس کے گناہوں کا بوجھ تمہارے کندھوں سے جلد اتر جانا چاہیے۔ کسی نے قرض لے لیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مقروض 2 مرتبہ بھی شہید ہو جائے اس پر قرض ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور تیسری چیز، نبی کریم نے فرمایا لڑکی جوان ہو جائے جلد شادی کر دو، اگر وہ گناہ کر بیٹھے گی تو اس گناہ میں ماں باپ کا بھی حصہ ہوگا۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میری لڑکی جوان ہو گئی، میں نے شادی کرنی ہے لیکن میرے پاس خوشبو نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل ایک کھلے منہ کی شیشی لے آنا، میں تمہیں خوشبو دوں گا۔ دوسرے روز وہ کھلے منہ کی شیشی لے کر حاضر ہوا، گرمیوں کا موسم تھا، نبی کریم نے اپنے بازوؤں کو نچوڑا اور جتنا پسینہ تھا وہ اس شیشی میں ڈال دیا۔ فرمایا اپنی بیٹی سے کہنا ہے اس کو بطور خوشبو استعمال کر لیا۔ امام عبدالعزیز السیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا وہ لڑکی جب نبی کریم علیہ السلام کے پسینے کو بطور خوشبو استعمال کرتی، سارے مدینے میں نبی کے پسینے کی خوشبو پہنچ جاتی تھی۔ لوگوں نے اس گھر کا نام رکھ دیا خوشبو والوں کا گھر ہے۔ لیکن ملا معین کاشفی رحمت اللہ علیہ نے ذرا اس سے بڑھ کر بات لی، فرماتے ہیں کہ اس لڑکی نے اپنی انگشت شہادت حضور کے پسینے میں ڈبو کر اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر لگایا، بعد میں کئی مرتبہ غسل کیا، آٹا بھی گوندا، وضو بھی کیا، لیکن خوشبو زائل نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اللہ نے اس کو لڑکی عطا فرمائی تو لڑکی کے بائیں ہاتھ سے بھی وہی خوشبو آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نے حضور کو تلاش کرنا ہوتا تو حضور کے پسینے کی خوشبو سونگھ کر پتہ لگا لیا کرتے تھے کہ حضور کس بازار اور کس گلی میں تشریف لے گئے۔ میں مدینے کی گلیوں پہ قربا جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے ہیں رستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں، اس طرح سے مہکتے ہیں رستے عطر جیسے لگائے ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے متعلق آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جب مرنے والے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ تو سب نے مرنا ہے، بولو سب نے، بڑے ہوڑی بول رہے ہو، ہوڑی بولو گے تاں ہی واری آنی،
نیچے بولو گے تا فارغ. میاں صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں دشمن مری تے خوشی نہ کریے تے سجنا بھی مر جانا. او دیگر تے دن آیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا. اس کے پاس نکیرین آتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں من ربو کا در رب کون ہے؟ یہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. ما دینوں کا دینی الاسلام, میرا اسلام دین ہے. پھر سامنے حضور کی زیارت کرائی جاتی ہے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس اکمل شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا ہے؟ وہ اگر نبی کریم علیہ السلام کا غلام اور عاشق ہے, زبان عاشق کہتا ہے آج حسرت ہوئی دل کی پوری, کیوں نہ جی بھر کے کرنوں زیارت. اے فرشتوں قبر میں نہ آنا, میری سرکار آئے ہوئے. دنیا میں ہزاروں آدمی مرتے ہیں اور ایک ہی وقت کافی مرنے والے قبر میں رکھ دی جاتے ہیں. تو بولو حضور ہر ایک کی قبر میں موجود ہیں یا نہیں؟ ہر ایک کی قبر میں موجود. معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی, آپ آنے واحد میں کئی مقامات پر موجود ہو سکتے. سنو بھی ذرا, اس پر میں دو دلیلیں اور دیتا ہوں, ذرا غور فرمائیں. حدیث ہے, حضور ایک صحابی کے ساتھ جا رہے ہیں, راستے میں ایک قبر ہے. حضور نے فرمایا افسوس افسوس افسوس. صحابی نے سمجھا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی؟ فرمایا کوئی. آپ نے افسوس کیوں کہا؟ فرمایا یہ جس کی نئی قبر بنی ہے نا, قبر میں اس سے میرے متعلق پوچھا گیا کہ تو ان کو کیا کہتا تھا؟ تو اس نے کہا لا ادری, میں نہیں جانتا. تو بولو حضور اس قبر میں اس مرنے والے کے سامنے بھی موجود ہیں اور قبر سے باہر صحابی کے پاس بھی موجود ہیں. تیسری دلیل, اس کا بڑا پیارا شعر کسی نے لکھا, فرماتے ہیں کیسے کہہ دوں وہ حاضر نہیں ہے, کیسے مانوں یہ ممکن نہیں ہے, اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہے, وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں. تیسری دلیل سنیے, یہ المستدرک میں حدیث موجود ہے, میرے پاس موجود ہے. دل چاہے آئے دکھانے کے لیے تیار ہوں, لیکن فیصلہ باؤں. الحمدللہ میں کیسٹی مولوی نہیں ہوں کہ کیسٹیں سن کر مولویوں کی یاد کر کے مولوی ہوں. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے, میرا کوئی کمال نہیں, نہ میرا کوئی غرور تکبر ہے, میں لعنت بھیجتا ہوں غرور تکبر پر. تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں, اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, میں نے 7 لاکھ حدیثیں پڑھ لی, ان میں سے یہ حدیث ہے. نبی کریم نے صبح کی نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے بعد حضور نے نمازیوں کی طرف دھیان کیا, اور میں بلال کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں موجود ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال لبیک یا رسول اللہ, تم کون سا نیک عمل کرتے ہو؟
آج رات کو میں نے جنت میں آگے آگے تیرے پاؤں کی آہٹ کو سنا ہے. جنت یہاں سے کتنے دور ہے؟ یہاں سے پہلا آسمان ہے 500 سال کی راہ کے فاصلے. بہت تیز رفتار گھوڑا ہو 500 سال دوڑتا رہے، جتنا وہ فاصلہ کرے گا اتنے فاصلے پر پہلا آسمان ہے. ایک آسمان کی موٹائی بھی اتنی ہے، 7 آسمان ہے، اوپر ہے جنت. اندازہ لگا لیجیے حضور جنت میں اور بلال جو ہے اس وقت مکہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے حرم کعبہ میں تہجد کی نماز پڑھنے آ رہے تھے. بلال حبشی زمین پر چل رہے، نبی کریم علیہ السلام جنت میں موجود ہیں. جو اللہ کا نبی اتنی دور سے بلال حبشی کے پاؤں کی آہٹ سن سکتا ہے، وہ اللہ کا نبی گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہم پاکستانیوں کا درود و سلام بھی سن سکتا ہے. اس سے بھی زیادہ ایک تعجب یہ حدیث سناتا ہوں. مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث یہ کہ صحابہ کے ساتھ حضور بیٹھے ہوئے، ایک آہٹ پیدا ہوئی، آواز پیدا ہوئی. حضور نے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی؟ عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. نبی کریم نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر گرایا گیا تھا اور وہ آج جا کر جہنم کی تہہ میں گرا ہے. کیوں بھئی کیا خیال ہے؟ جہاز 35,000 40,000 کی بلندی سے زیادہ نہیں اڑتا. وہاں سے اگر کوئی پتھر پھینکے تو زمین پر کتنی دیر میں آ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ، اس سے بھی بلکہ پہلے آ جائے گا. جو پتھر جہنم میں 70 سال تک جاتا رہا اس کے بعد جا کر گرا، تو غور کے لیے کیجئے کہ جہنم کی تہہ کتنی دور ہوگی. نبی کریم علیہ السلام نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں میل کے فاصلے سے پتھر کی آواز کو سن لیا. جو اللہ کا نبی اربوں میل سے پتھر کے گرنے کی آواز سن سکتا ہے، وہ اللہ کا نبی اپنی قبر انور میں بیٹھ کر تمام سنیوں کا درود و سلام بھی سن سکتا ہے. غزالی زمان راضی دوران بحث یہ وقت حضرت علامہ مولانا احمد سعید کاظمی نور اللہ مرقدہ، نور اللہ مرقدہ، جن کا تعارف یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. ساتھ ایک طالب علم تھا. جس کمرے میں آپ کی مرقد ہے، قبر ہے، اس کمرے میں جا کر کھڑے ہو گئے، فاتحہ نہیں پڑھی. باہر وہ طالب علم کہنے لگا حضرت اتنی دور سے ہم وہ کہاں سے ملتان سے آئے ہیں، آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی؟ آپ نے فرمایا میاں فاتحہ کس کی پڑھتے؟ جس کی فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے تھے وہ تو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. معلوم ہوا اللہ والے مرتے نہیں ہیں. بولو اللہ والے مرتے. یہ میں آگے چل کر اس کی وجوہات بیان کروں، ادھر غور فرمائیے. وہ کاظمی صاحب فرماتے ہیں اس حدیث کے 3 مطلب ہے. ایک تو یہ کہ بلال حبشی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، حضور نے جنت میں ان کے پاؤں کی آہٹ کو سنا. یہ اگر وجہ نکالو گے تو بھی ہمیں فائدہ ہے کہ دور کی آواز حضور سن لیتے ہیں. اور اگر یہ وجہ نکالو گے کہ قیامت کے روز حضور اونٹنی پر سوار ہوں گے اور بلال حبشی نے مہار پکڑی ہوگی. ایک آدمی کسی حویلی میں داخل ہونا چاہتا، بولو اونٹ پر سوار ہونے والا پہلے داخل ہوگا یا جس نے مہار پکڑی ہوگی؟ معلوم ہوا بلال حبشی ہمارے نبی کریم سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوں گے، لیکن یہ بلال کا کمال نہیں ہے، یہ نبی کریم کی غلامی کا کمال. یہ پہلے سے بھی زیادہ کمال کی بات ہے.
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے جو اس وقت آواز پیدا ہوگی، وہ آواز نبی کریم نے معراج کی رات سن لی، یہ پہلے سے بھی زیادہ باعث سعادت ہے کہ آواز تو پیدا ہونی ہے قیامت کے روز، حضور اس کو پہلے ہی سن رہے ہیں۔ جو نبی آواز کے پیدا ہونے سے پہلے سن سکتا ہے، وہ درود کی آواز پیدا ہونے کے بعد بھی سن سکتا ہے۔ تیسرا مطلب سنو جب، تیسرا مطلب یہ ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے وقت میں مکہ معظمہ کی گلی میں بھی موجود ہیں اور حضور کے آگے آگے جنت میں بھی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے غلاموں کے غلام ہیں۔ غور کی، جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا غلام آنے بعد میں دو مقامات پر موجود ہو سکتا ہے تو پھر نبی کریم کا کیا کمال ہوگا۔ رمضان کا مہینہ تھا، کتاب کا نام ہے تفسیر الخاطر، یہ ہم نے نہیں لکھی، مصر میں لکھی گئی ہے، البتہ اس کا ترجمہ یہاں ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ، ایک آدمی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حضرت آج شام کی افطاری آپ نے ہمارے ہاں کرنی۔ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ دوسرا، حضرت جی آج کی افطاری کا انتظام ہم نے آپ کا کیا ہوا، فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ حتیٰ کہ 70 آدمیوں کے ساتھ آپ نے ہاں کر لی، جب شام ہوئی تو گئے کسی کے بھی ہاں نہیں۔ ایک مرید نے عرض کی، حضرت آپ نے تو 70 سے ہاں کر دی، گئے کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ تراویحاں پڑھنے لوگ آئے، ہر آدمی کہتا تھا آج حضور غوث اعظم ہمارے گھر میں موجود تھے، انہوں نے ہمارے گھر میں افطاری کی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ آپ نے فرمایا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو 70 گھر تھے، اگر اللہ کا ولی جائے تو کئی مقامات پر موجود ہو سکتا ہے۔ سنو بڑی توجہ کے ساتھ، حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے علم ما کانا وما یکون عطا فرمایا۔ صرف ایک حدیث پیش کرتا ہوں، ذرا غور فرمائیے۔ یہ حدیث بخاری شریف کتاب العلم میں موجود ہے۔ فاروق اعظم اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدل خلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں ایک مقام پر حضور ہم میں ٹھہرے، آپ نے جب سے مخلوقات پیدا ہونی شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر مخلوقات کے جنت اور جہنم میں جانے تک کے سارے حالات ایک ہی مجلس میں بیان فرما دی۔ تیری نظر میں رائی رائی، علم میں تیرے ساری خدائی، تجھ کو خدا نے آپ پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ سنو بھائی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایک مرتبہ ایران میں ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جب میں وہ عبادت کر رہا ہوں گا تو دنیا میں کوئی بھی وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی پر طلاق۔ آج کل کا نوجوان جب بیوی سے لڑ پڑتا ہے تو پہلا کام جو کرتا ہے وہ طلاق کا ہوتا ہے۔ پھر مولوی کے پاس جا کر کہتا مولوی جی میں نے غصے میں طلاق دے دی۔ غصے میں طلاق تو نہیں نہ ہو جاتی، مفتی بن جاتی۔ میں نے کہا کبھی یہ بھی ہوا کہ تیری بیوی نے بڑا اچھا پراٹھا پکایا، تو نے کہا میں میری بیوی آج تو نے بڑا اچھا پراٹھا پکایا، جا تجھ پر 3 طلاقیں؟ نہیں، طلاق ہمیشہ ناراضگی کا نتیجہ ہوتی ہے۔
اب وہ قسم تو کھا بیٹھا. علماء سے فرمایا کہ اب میں کون سی عبادت کروں کہ جب میں وہ عبادت کر رہا ہوں تو دنیا میں کوئی بھی عبادت نہ کر رہا. انہوں نے کہا ایسی عبادت کوئی نہیں, تیری بیوی کو طلاق ہو. چلتے چلتے یہ مسئلہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا. آپ نے فرمایا اس کا حل موجود ہے. اس نے عرض کی حضور فرمائیے کون سا حل ہے؟ آپ نے فرمایا سیدھے مکہ معظمہ چلے جاؤ, جس جگہ لوگ طواف کرتے ہیں وہ خالی کرا لو, حتیٰ کہ تم اکیلے کعبے کا طواف کرو. جب تم اکیلے کعبہ کا طواف کر رہے ہوگے یہ وہ عبادت ہوگی کہ دنیا میں کوئی بھی یہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا, لہذا تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا لجام الشریعت علی لسان لخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم انتم بین یدی کالقواریر یرا ما فی بواطنکم وظواہرکم. آپ فرماتے ہیں اگر میری زبان پر لگام نہ ہو شریعت کی میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم کیا کھاتے ہو, مرتے دم تک کیا کھاؤ گے, کیا بچاتے ہو یا مرتے دم تک کیا بچاؤ گے. علماء موجود ہے. تاخلون تداخلون مضارع کسی کے ہیں, ان میں حال استقبال دونوں تمہارے پائے جاتے ہیں. آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے زمین سے پیدا ہونے والے ہر دانے کو جانتا ہوں, وہ کب پودا بنے گا, کب سٹا لگے گا, بوسے سے گندم کب الگ کی جائے گی, کس مارکیٹ میں آئے گی, کون خریدے گا, کس چکی پر آٹا تیار ہوگا, کون گوندے گا, کتنا پکائے گا, کتنا کھائے گا, کتنا بچائے گا, میں یہ سارا علم جانتا ہوں. غور کرو, جب غوث اعظم کے علم کا یہ کمال ہے تو پھر نبی کریم کے علم کا کیا کمال ہوگا. اور دیکھیں یہ حدیث طبرانی میں موجود ہے. طبرانی 35 جلدوں میں کتاب ہے اور بڑی معتبر کتاب ہے, میرے پاس موجود ہے. حدیث کیا ہے ذرا غور فرمائیے. بارش ہو رہی, بولو بھئی مشرک, ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی, ان کے گھروں میں رحمت کے فرشتے آ سکتے ہیں؟ بولو بھئی, سارے بولو, آ سکتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک رحمت کا فرشتہ نازل ہوتا ہے. تو بولو ان کے گھروں میں بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, لیکن اس رحمت سے یہ فائدہ اٹھا نہیں سکتے. رحمت سے فائدہ صرف مومن ہی اٹھائیں. غور فرمائیے, بارش ہو رہی تھی, نبی کریم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت قتادہ بن نعمان. جب بارش تھمی تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ بارش تو تھم گئی ہے, آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں. رات بڑی تاریک تھی. حضور نے فرمایا یہ چھڑی لے لو, یہ 10 ہاتھ آگے اور 10 ہاتھ پیچھے روشنی کرے گی, اس روشنی میں تم اپنے گھر پہنچ جاؤ گے. وہ صحابی فرماتے ہیں جب وہ چھڑی میرے ہاتھ میں آ گئی, 10 ہاتھ آگے 10 ہاتھ پیچھے میرے لیے روشنی کرتی گئی. اس لیے آپ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہاتھ میں لاٹھی رکھتے,
مدرسے میں لاٹھی پکڑ کر آئے تو ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا عبداللہ زیال. وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کاش مجھے اس لاٹھی سے کوئی کرامت دکھائے. حضور غوث اعظم مسکرائے، اس لاٹھی کو زمین میں گاڑ دیا، وہ روشن ہوگی. اس کی روشنی نے سارے مدرسے کو منور کر دیا اور سارے گھر کو منور کر دیا. آگے چلیے. ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے وسیلے سے دعا مانگی ہے. بعض کہتے ہیں جی نبی کا وسیلہ نہیں تلاش کرنا چاہیے، خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے وسیلے سے دعا مانگی ہے. ذمہ داری سے حوالہ دے رہا ہوں، جس کا دل چاہے آئے دکھانے کے لیے تیار ہوں. یہ حدیث المستدرک میں موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. مسئلہ یاد رکھیے، نبی کریم نے فرمایا جو صبح اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے ماں باپ کو خوشی کی نظر سے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. میرا اپنا تجربہ ہے، میں 11 سال باہر کے ملکوں میں جاتا رہا ہوں. میں ہمیشہ ماں کے قدم چوم کر جایا کرتا. جب بھی کسی کام کے لیے جاؤ ماں کے قدم چوم کر جاؤ، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. نور الایمان بے زیارت آثار حبیب الرحمن کتاب کا نام ہے. ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی میرا فلاں کام ہو جائے، میں جنت کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا. کام ہو گیا ہے، جنت ہے 7ویں آسمان کے اوپر، وہاں میں کیسے جاؤں اور کیسے جنت کی چوکھٹ کو چوموں؟ نبی کریم نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے. یا رسول اللہ، ماں کا تو انتقال ہو گیا، اس کی قبر کا پتا؟ یا رسول اللہ، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ قبر کا نام و نشان بھی مل گیا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی چھڑی عطا فرمائی. جس طرح تم نے اپنی ماں کی قبر بنائی تھی اس کا نقشہ زمین پر بناؤ. اس نے چھڑی سے اپنی ماں کی قبر کا نقشہ بنایا. نبی کریم نے فرمایا اس نقشے میں جس طرف پاؤں بنائے ہیں اس طرف کی زمین کو چوم لو اور یہ سمجھ لینا کہ میں نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے. ماں باپ کی قدر کیا کرو. ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی زبان توتلی تھی. کوئی دور پر جاتے ہیں، ماں دعائیں مانگتی ہے، یا اللہ میرے موسیٰ کی زبان توتلی ہے، اگر اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو تجھے ناگوار گزرے تو موسیٰ کو نہ دیکھنا بلکہ میرے سفید بالوں کو دیکھنا. جب ماں کا انتقال ہو گیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے کلیم اللہ، اب ذرا ہوش کے ساتھ کوئی طور پر آنا. وہ پیچھے ماں نہیں رہی جو تیرے لیے دعائیں مانگتی تھی. ماں باپ کی قدر کیا. ذرا غور فرمائیے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کی خبر سنی تو تشریف لے گئے. ان کے سرانے بیٹھ گئے، کہا اے فاطمہ بنت اسد، تو میری ماں کے بعد میری ماں کے قائم مقام تھی. آپ نے اپنا کرتا اتارا. سردیوں کا موسم تھا، حضور 2 کرتے پہنا کرتے تھے. کرتا اتار کر فرمایا کہ اس کو بطور کفن پہنا دینا. حضرت فاروق اعظم، اسامہ بن زید، ابو ایوب انصاری، یہ غلام تھے اسود، چاروں کی ڈیوٹی لگائے کہ تم جاؤ اور فاطمہ بنت اسد کی قبر تیار کرو. جب قبر تیار ہو گئی حضور تشریف لے آئے.
آپ نے لحد کو خود تراشا، مٹی باہر نکالی، اس لحد میں لیٹ گئے۔ غور کرو میرے دوستو اور بزرگوں، جس قبر میں نبی کریم علیہ السلام لیٹ گئے اس میں کتنی برکتیں نازل ہوئی ہوں گی۔ فرمایا یا اللہ تو انسان پر موت طاری کرنے والا ہے، تجھ پر موت طاری نہیں ہوگی۔ یا اللہ میں اپنے وسیلے سے اور پہلے نبیوں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ فاطمہ بنت اسد کو نکیرین کے سوالوں کے جواب سکھا دے۔ بولو حضور نے اپنے وسیلے کی سے دعا مانگی یا نہیں؟ تو معلوم ہوا حضور کا وسیلہ برحق ہے، اگر برحق نہ ہوتا تو حضور دعا نہ مانگ۔ معلوم ہوا نبی کریم کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگنا یہ کوئی ہمارا گڑا ہوا مسئلہ نہیں ہے، یہ خود نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمایا ہے۔ آگے چلیے، حضرت غوث اعظم نے بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی ہے۔ کتاب کا نام ہے قلائد الجواہر۔ ایک مرتبہ آپ بغداد میں نظر نہیں آئے، تلاش ہوئی، ایک آدمی نے کہا میں نے ان کو دریائے دجلہ کی طرف جاتے دیکھا۔ سبھی لوگ دریائے دجلہ کی طرف تشریف لے گئے، دیکھا کہ آپ دریا کے پانی پر پیدل چلتے ہوئے دوسرے کنارے کی طرف آ رہے ہیں اور مچھلیاں آپ کے ہاتھوں کو چوم رہی ہیں۔ یاد رکھو، من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، اور جب وہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کسی چیز کا اس کو خوف۔ آج وہ ملک جس کو ہم ترکی کہتے ہیں، حضور کے زمانے میں اس کا نام تھا روم، اور اس کی وہی حیثیت تھی جو آج امریکہ کی حیثیت ہے۔ وہ جو ترکی کا بادشاہ تھا وہ لگان دیا کرتا تھا مسلمانوں۔ ایک مرتبہ اس نے 20 علماء، عیسائی علماء کو بھیجا کہ جو مسلمانوں کے علماء سے مناظرہ کرو، اگر تم جیت گئے تو ہم ٹیکس نہیں دیں گے۔ یہ ہارون رشید کے دربار میں آئے، ہم آپ کے علماء سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ آپ نے تمام علماء کو بلایا، بھئی ان کے ساتھ مناظرہ کون کرے گا؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ امام شافعی مناظرہ کریں۔ امام شافعی کو بلایا گیا، فرمایا میں تیار ہوں، طے ہو گیا دجلہ کے کنارے مناظرہ فلاں روز ہوگا۔ سبھی مسلمان اور عیسائی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت امام شافعی نے اپنے کندھے پر جائے نماز ڈالا ہوا ہے، جائے نماز لیا، اس کو دریا کے پانی پر بچھا لیا، اوپر کھڑے ہو گئے، اس کو چلنے کا حکم دیا، وہ دریا کے دوسرے کنارے کی طرف چلنے لگا۔ جب آپ دریا درمیان میں پہنچے، آپ اس جائے نماز پر بیٹھ گئے اور اعلان کیا جو میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہے وہ یہاں آ جائے۔ آئے تو تھے وہ شکست دینے کے لیے، لیکن جب آپ کی یہ کرامت دیکھی سب نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سنو بھی، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے بعض صحابہ، بعض مومنوں کو قبر میں تکلیف ہوتی دیکھی تو ان کی تکلیف کو دور فرما دیا۔ بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور مسلم میں بھی یہ موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس، جنہوں نے 2 مرتبہ جاگتے ہوئے جبریل کا دیدار کیا، وہ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین یعذبان فقال انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر
اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمۃ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها بنصفین ثم غرد فی کل قبر واحدۃ. فرمایا ان دو قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی بات میں نہیں ہو رہا. ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. مسئلہ یاد رکھیے، جو پینٹ پہنتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا پیشاب سے جو نہیں بچتا اس پر عذاب قبر لازم آتا ہے. لہذا ایسا لباس پہننا چاہیے جو مسلمانوں کا آسانی سے بیٹھ کر پیشاب کر سکے. اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کی چغلی نہیں کیا کرتا، چغلی کیا کرتا. پھر نبی کریم نے ایک کھجور کی تر ٹہنی لی، اس کے آدھے آدھے دو ٹکڑے کر کے ایک اس قبر پر گاڑ دیا اور دوسرے کو دوسری قبر پر گاڑ دیا. فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی ان کی قبر سے عذاب دور رہے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر سے عذاب دور ہونے کا سبب مطلقاً ٹہنیاں یا کوئی اور وجہ ہے؟ اگر ٹہنیاں ہوتی تو سوکھی ہونے کے بعد بھی وہ ٹہنیاں حضور نے سوکھنے کی قید کیوں لگائی؟ نہیں، بلکہ وجہ اور ہے. سنو بھی ذرا یہ بات یاد رکھنا. آپ روٹی کھاتے ہیں، جب تک سالن تازہ رہتا ہے اللہ کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے. جب تک نہر کا پانی جاری رہتا ہے اللہ کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے. جب تک کپڑا میلا نہیں ہوتا اللہ کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے. جب تک درخت کی شاخ ہری رہتی ہے اللہ کی تسبیح پڑھتی رہتی ہے. نبی کریم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے یہ جو ٹہنی ہے یہ اللہ کی تسبیح پڑھتی رہے گی. اہل قبور کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی قبروں سے عذاب دور ہو جائے گا. اگر ایک ٹہنی کی تسبیح کا فائدہ قبر والے کو ہو سکتا ہے تو ہمارے قرآن پڑھنے کا فائدہ بھی قبر والے کو ہو سکتا ہے. یہ کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے کی، ان کو اپنا پتہ نہیں ہے تمہارے قرآن کو کب سن رہے ہیں. بڑی توجہ کی. آپ لاہور تشریف لے جائیں، دریا ہے درمیان، دونوں کناروں پر دو عظیم ہستیوں کے مزارات. ادھر دریا کی اس پار مزار ہے جہانگیر کا، جن کے بارے میں حضرت مجدد الثانی فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ نے اگر مجھے اپنے فضل سے جنت دی تو میں کہوں گا یا اللہ میرے ساتھ جہانگیر کو بھی بھیج. اور دریا کے اس پار حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی خبر ہے. 24 گھنٹے کسی وقت بھی چلے جائیں قرآن کھلے ہوئے ہیں اور لوگ آپ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن. ارے میں گزارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے پہ پھیرے، ذرا اس طرف کو تم آ کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو جو فرمائیے بھی ایک آدمی کا باپ فوت ہو گیا، اس نے قبر میں رکھ دیا. اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی قبر میں آگ لگی ہوئی. اس نے کہا بیٹا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جانا اور ان سے کہنا کہ میری بخشش کے لیے دعا مانگیں. وہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں نے دیکھا کہ ان کی قبر میں آگ لگی ہوئی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں جانا، میری بخشش کے لیے دعا کرانا. آپ نے فرمایا ہم دعا کر دیں گے، لیکن یہ بتاؤ تمہارے باپ نے کبھی ہمارے پیچھے کوئی نماز پڑھی تھی؟ عرض کی حضور میں یہ نہیں جانتا. کوئی جمعہ پڑھا تھا؟ حضور یہ بھی نہیں جانتا. اچھا ہمارا اتارا ہوا کوئی لباس پہنا؟ حضور اس کو بھی نہیں جانتا. اچھا یہ بتاؤ ہمارے مدرسہ کے دروازے سے کبھی تمہارا باپ گزرا تھا؟
کہنے لگا ہاں میں اپنے والد کے ساتھ تھا، ہم آپ کے مدرسہ کے دروازے کے آگے سے گزرے، آپ نے فرمایا جاؤ اللہ کرم کر دے گا۔ دوسرا روز ہوا، اس نے دیکھا ہوا فی النور والرحمت، میرے باپ کی قبر میں نور اور رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ غور کرو، اگر کوئی آدمی حضور غوث اعظم کے مدرسے کے دروازے کے آگے سے گزر جائے، اللہ اس پر اتنا کرم کر دیتا ہے، جو نبی قدیم کے مدینے جائے گا اللہ اس پر کتنا کرم فرما دے گا۔ اچھا، حضور نبی کریم اپنی قبر انور میں زندہ ہے، سب بولو حضور اپنی قبر انور کے اندر، سب بولو حضور اپنی قبر انور کے اندر۔ اچھا، ایک بڑی لطیف بات، کیونکہ مجھے یہاں کہا گیا تھا کہ اس گاؤں میں بڑے لوگ پڑھے لکھے، اس لیے میں ذرا علمی باتیں بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، نکیرین مرنے والے سے پوچھتے ہیں اس رجل کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اس میں ایک نکتہ ہے، رجل اس آدمی کو کہتے ہوں جو زندہ، صرف روح کو رجل نہیں کہا جاتا، صرف ڈیڈ باڈی کو رجل نہیں کہا گیا، رجل اس کو کہا جاتا ہے جو زندہ ہو۔ تو فرشتے جو پوچھتے ہیں اس رجل کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، معلوم ہوا فرشتوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی قبر میں زندہ ہے، اور یہی عقیدہ ہمارا ہے۔ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، معلوم ہوا ہمارا عقیدہ نوریوں والا ہے، ناریوں والا نہیں ہے۔ دوسری دلیل بڑی پیاری، سنو میرا گاؤ، ہر آدمی کی روح کون قبض کرتا ہے؟ بولو اسرائیل علیہ السلام۔ جتنی بھی جاندار مخلوق ہے سب کی روح وہ قبض کرتا ہے۔ جب نبی کریم کی روح مقدسہ کو قبض کیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرے محبوب کی روح کو کہاں رکھوں؟ فرمایا وہاں رکھو جو جگہ میرے محبوب کے جسم سے افضل ہو۔ یا اللہ کیا بیت العزت میں رکھوں؟ فرمایا بیت العزت بھی میرے محبوب کے جسم سے افضل نہیں ہے۔ یا اللہ بیت المعمور میں رکھوں؟ فرمایا وہ بھی میرے محبوب کے جسم سے افضل نہیں ہے۔ یا اللہ جنت الفردوس میں رکھوں؟ فرمایا وہ بھی میرے محبوب کے جسم سے افضل نہیں ہے۔ یا اللہ سدرۃ المنتہا پر رکھوں؟ فرمایا وہ بھی میرے محبوب کے جسم سے افضل نہیں ہے۔ یا اللہ تو پھر میں عرش پر تیرے محبوب کی روح کو رکھوں؟ فرمایا وہ بھی میرے محبوب کے جسم سے افضل نہیں ہے۔ عرض کی یا اللہ پھر کہاں رکھوں؟ فرمایا جس جسم سے نکالا ہے وہیں داخل کر دو۔ تو معلوم ہوا حضور قبض روح کے بعد زندہ، سب بولو حضور قبض روح کے بعد زندہ۔ اچھا سنو بھی ذرا غور سے، شیخ محقق جن کو روزانہ رات کے وقت حضور نبی کریم کے دربار کی حاضری نصیب ہوتی، ایسے علماء کو حاضری والے علماء کہا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی قبر انور کا وہ حصہ جس کے ساتھ حضور کا جسم لگا ہوا ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ بولو اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ جی کردہ پیا او وطن ویکھاں جتھے ماہی نے زندگی گزاری او حجرہ بھی عرش مولا ہے جتھے رب نے کتاب اتاری۔ اب آئیے حضور غوث اعظم بھی اپنی قبر انور میں بولو زندہ ہے۔ ذرا غور فرمائیے، تفریح الخاطر، ایک آدمی دور دراز سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا، پتہ چلا آپ کا انتقال ہو گیا، آپ قبر میں چلے گئے، آپ کی قبر پر کھڑا ہو گیا۔
عرض کی حضرت میں تو اتنی دور سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ عالم برزخ میں چلے گئے. ذرا غور فرمائیے. فَظَهَرَ الْغَوْثُ الْأَعْظَمُ مِن مَرْقَدِهِ. غوث اعظم اپنی قبر انور سے باہر نکلے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو بیعت کر کے اپنے سلسلے میں داخل کر لیا. معلوم ہوا غوث اعظم بھی اپنی قبر انور میں. بولو جنا عشق نمازاں پڑھیاں، جنا عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدی نہیں مر دے. او شک ہووی تے ویکھ لے جا کے قبراں تے دیوے بل دے. غالباً آپ لمبی تقریروں کے عادی نہیں ہیں، میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. کل انشاءاللہ تبارک و تعالی شان ولایت صرف ولی کی کیا تعریف ہے تقریر ہوگی جہانیہ منڈی میں، جامع مسجد قادری، جہانیہ منڈی میں قادری جامع مسجد قادری میں، وہاں تشریف لے آئیں انشاءاللہ. وہاں بھی میں حاضری دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق سلیم کو سلامت رکھے اور آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد